السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں انشاءاللہ ہم لوگ آج میت کو غسل اور کفن دینے کا بیان پڑھیں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان فرد انتقال کر جائے تو جو زندہ لوگ ہیں ان پر واجب ہے کہ اس مسلم میت کو غسل دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسے شخص کے بارے میں جو حالت احرام میں سواری سے گر کر مر گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا ان کا، تو کیا کہا اغسلوہ بماء وسدرین، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو۔ تو یہ غسل دینا میت کو، مسلم میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ غسل دینے کی بہت ساری روایات ہیں۔ دوسری بات کہ قریبی رشتہ دار دوسروں سے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ اس کو غسل دیں، اور اگر کوئی دوسرا غسل دے دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضعیف روایت آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو غسل دینے کا سب سے زیادہ مستحق ہے، اس کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ یہ روایت گرچہ ضعیف ہے لیکن یہ بات اتنی تو درست ہے کہ قریبی رشتہ دار ہی محبت، شفقت اور راز کی باتیں چھپانے میں زیادہ امین ہوتے ہیں، اور وہی مکمل توجہ کے ہی مستحق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اس کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ مرد کو مرد غسل دیں اور عورت کو عورت غسل دیں، یعنی مردوں کو مرد غسل دیں اور عورتوں کو عورتیں غسل دیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی مخصوص صورت ہے تو اس میں ایک دوسرے کے برعکس غسل دیا جا سکتا ہے۔ ہاں دور نبی میں جو عمومی عمل رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں ہی غسل دیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ برعکس استثنائی صورتیں بھی منقول ہیں۔ چنانچہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں اور غسل دینے کے مستحق ہیں۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا لو متی قبل لغسلتک، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئیں تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ خود عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے متوا کہ لو استقبلت من امری ما استدبرت ما غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نساؤہ، اگر مجھے اپنے اس معاملے کا پہلے علم ہو جاتا جس کا مجھے تاخیر سے علم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی۔ چنانچہ عملی طور پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ انہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی غسل دیں۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے غسل دیا۔ تو اس طرح سے ایک بیوی کو اس کا شوہر غسل دے سکتا ہے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر نامحرم ہو جاتا ہے، اس کے لیے پردہ واجب ہو جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کی خواہش کی تھی کہ اگر انتقال پہلے ہو گیا تمہارا تو میں غسل دوں گا۔ اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا، اسما بنت امیس۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا، اور یہ روایت شواہد کی بنا پر صحیح ہے۔ تو کسی صحابی نے اس پر نکیر نہیں کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ دونوں طرح سے ثابت ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، اور اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ تو دونوں طرح سے ثابت ہے۔
یہ غسل 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ طاق صورت میں دے سکتے ہیں. 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ اگر ضرورت محسوس ہو تو. اور پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا جائے گا. آخری مرتبہ کافور بھی استعمال کیا جائے گا. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھیں. آپ نے کہا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن، انہیں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو اگر تم ضرورت محسوس کرو. بماء وسدر، یہ غسل کس سے ہونا چاہیے؟ پانی اور بیری کے پتوں سے. وجعلنا فی الاخیرۃ کافورا، اور آخر میں کافور ڈال دو. ایک روایت میں 7 مرتبہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ 7 مرتبہ غسل دو. تو بہرحال میت کو کم سے کم 3 مرتبہ غسل دینا چاہیے، اور بوقت ضرورت 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ دیا جا سکتا ہے طاق کا لحاظ کرتے ہوئے. غسل کے لیے عورت کے بال کھولے جائیں گے. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نقضنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیتے ہوئے کیا کیا؟ ان کے بالوں کو کھولا. ثم غسلہ، پھر انہیں دھویا بالوں کو. ثم جعلنہ ثلاثۃ قرون، پھر ان کی 3 میڈیاں بنا دیں، یعنی 3 مانگ، 3 چوٹی، 3 چوٹیاں بنا دی. تو میت کے بالوں میں کنگھی بھی کی جائے گی، خصوصاً عورتوں کے. جیسے کہ ہم نے بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کو غسل دیتے وقت ان کے بالوں میں کنگھی کر کے 3 چوٹی بنائی گئی. تو یہ غسل کا طریقہ ہے. اسی طرح سے غسل کا جو طریقہ، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ داہنے اعضاء کو پہلے دھویا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابدانا بمیامنہا ومواضع الوضوء منہا، دائیں جانب سے اور اعضاء وضو سے غسل شروع کرو. البتہ اگر انسان شہید ہو جائے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. شہداء احد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ ان کو غسل دیا. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں غسل نہ دو، کیونکہ روز قیامت ان کا ہر زخم خوشبو بکھیر رہا ہوگا. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. تو شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. البتہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر شہید حالت جنابت میں شہید ہو جائے تو اس کو غسل دیا جائے گا. اور ان کی دلیل وہی واقعہ جو غزوہ احد میں پیش آیا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے جنابت میں شہید ہونے کی وجہ سے غسل دیا تھا. تو شہید کو عمومی طور پہ غسل نہیں دیا جائے گا. یہی زیادہ راجح بات ہے. البتہ جن کو شہید کہا جاتا ہے، یعنی جہاد کرتے ہوئے جو شہید نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ جو میں نے اس سے پہلے درس میں بتایا تھا کہ انہیں بھی شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، انہیں غسل دیا جائے گا. اجماع ہے اس پر امت کا. یعنی طاعون کی بیماری سے کوئی انتقال کر جائے، پانی میں ڈوب کر مر جائے، جل کر فوت ہو جائے وغیرہ، جو شہادت کے درجات ہیں اور شہادت کے جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اگر اس حالت میں کسی کا موت ہو جاتی ہے، زچگی کی حالت میں کسی عورت کی موت ہو جاتی ہے، تو ان سب کو غسل دیا جائے گا. وہ اصل شہید کے قائم مقام نہیں ہوں گے. درجہ تو ان کو ضرور ملے گا لیکن احکام شہید کے ان کے اوپر نافذ نہیں ہوں گے. تو ان کو بلا اختلاف غسل دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. غسل دینے کے وقت جو طریقہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ انسان جب انتقال کر جائے تو غسل دینے سے پہلے اس کے ناخن کاٹ دیے جائیں اور مونچھ وغیرہ کاٹ دی جائے، اور نجاست
کی جگہوں کو صاف کر دیا جائے۔ میت کو سیدھا لٹایا جائے گا۔ میت کو لٹانے کے بعد تھوڑا سا ہلکا سا سر اوپر کر کے پیٹ پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر کے نجاست اگر نکلنے رہے گی تو نکل جائے گی، اور اس کے بعد نجاست اس کو سیدھا لٹا کر کے پانی ڈال دیا جائے گا، کپڑے کے اندر سے پانی ڈال دیا جائے گا تاکہ نجاست ختم ہو جائے۔ میت کو چارپائی پر غسل دینا چاہیے، تخت وغیرہ پر غسل دینا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ چارپائی ہو یا کوئی ایسا تخت ہو جس میں سوراخ ہو، جس سے پانی نیچے گر جائے، گندگی نیچے گر جائے، اسی میں باقی نہ رہے۔ تو غسل دینے کے لیے مناسب جو طریقہ ہوتا ہے یا جو مناسب سامان ہوتا ہے وہ چارپائی، رسیوں والی چارپائی ہوتی ہے، تاکہ اس کا پانی نیچے گرتا رہے، گندگی نیچے گرتی رہے، اسی میں گندگی رکے نہیں۔ تخت وغیرہ پر عموماً ہو سکتا ہے کہ گندگی رک جائے، پانی رک جائے، اور پھر انسان اسی میں اس کو غسل دیتا رہے، ناپاکی اس سے ختم نہ ہو۔ تو چارپائی پہ لٹا کر کے اس کے ناخن وغیرہ کاٹ دیا جائے گا، ہاتھ کے پیر کے مونچھیں کاٹ دی جائیں گی، اور جو دیگر مقامات پر ضروری بال ہوتے ہیں ان کو بھی صاف کر دیا جائے گا پردے کے ساتھ۔ اس کے بعد کپڑا، بدن کا اوپری حصہ نکال دیا جائے گا کینچی سے کاٹ کر کے یا کسی اور چیز سے پھاڑ کر کے، جس سے مردے کی بے حرمتی نہ ہوتی ہو، اور پیٹ دبا کر کے نجاست صاف کرنے کے بعد غسل دیتے وقت انسان سب سے پہلے میت کو وضو کرائے گا۔ وضو کراتے وقت یا دھیان رہے کہ جب میت کو وضو کرایا جاتا ہے تو کلی کے لیے اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اپنے ہاتھ میں روئی وغیرہ لپیٹ کر، کپڑا لپیٹ کر کے صرف مسواک ٹائپ دانت صاف کر دیا جائے گا۔ غسل دینے سے پہلے ناک میں، کان میں، ہونٹ پر روئی لگا دی جاتی ہے، اور روئی کا وافر مقدار رکھا جاتا ہے تاکہ پانی سوراخ کے ذریعے اندر نہ جائے، میت کے اندر نہ جائے۔ اور اس کا دھیان دینا چاہیے کہ جب انسان غسل دے تو روئی بدلتے رہیں، اگر روئی بھیگ جائے یا روئی گر جائے اس پہ دھیان دیں کہ بار بار روئی بدل دیا کریں، اور اگر گر جائے تو دوسرے لگا دیا کریں، زیادہ بھیگ جائے تو بھی بدل دیا کریں تاکہ پانی اندر جانے کا شبہ نہ رہے۔ تو پہلے داہنے طرف، اس کے بعد بائیں جانب 3 مرتبہ اسی طرح سے غسل دیا جائے گا۔ یہ غسل کی کیفیت ہے۔ کفن دینے میں میت کو ایسا کفن دینا واجب ہے جو اسے چھپا لے، خواہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ملکیت نہ ہو۔ البتہ کفن اچھا دینا چاہیے، اگر مناسب ہو، اگر وافر مقدار میں موجود ہو تو بہتر ہے کہ انسان کو اچھا کفن دے جائے، اچھے کپڑے سے۔ عمدہ اور اچھا کفن سے مراد یہ ہے کہ کفن کا کپڑا صاف ہو، ستھرا ہو، عمدہ ہو، کشادہ ہو، اور اس قدر ہو کہ میت کے جسم کو اچھی طرح سے ڈھانپ لے۔ عمدہ یا اچھا کفن سے مراد یہ نہیں ہے کہ کفن کا کپڑا بہت زیادہ قیمتی ہو۔ کفن اچھا ہونا چاہیے، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے اچھا کفن دینا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، کفن اچھا دینا مناسب ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، افضل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفن بہت زیادہ قیمتی ہو۔ اس کے علاوہ کفن کے انتظام انصرام میت کے ترکہ سے ہی کیا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر کوئی اپنی طرف سے دے دے، باہر کا آدمی، رشتہ دار، خاندان کا، محلے کا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کپڑا اتنا تنگ ہو کہ پورا بدن نہ ڈھک سکے تو پھر پورے جسم کو ڈھانپنا واجب نہیں ہے۔ اگر چادر چھوٹی پڑ جائے اور اتنا مقدار کپڑا موجود نہ ہو، غربت ہو، آدمی چھوڑ کر نہ مرا ہو، کفن بھر کا پیسہ اور انتظام نہ ہو سکے، تو پھر انسان کا سر ڈھک دیا جائے گا اور بدن، پیر وغیرہ پر گھاس وغیرہ ڈال دی جائے گی، جیسا کہ شہداء احد کے ساتھ، بالوں کے ساتھ کیا گیا،
چنانچہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن شہید کر دیے گئے. انہوں نے ترکہ میں صرف ایک چادر چھوڑی تھی. جب ہم ان کا سر ڈھانپتے تو ان کے قدم ظاہر ہو جاتے، اور جب ان کا قدم ڈھانپتے یعنی پیر ڈھانپتے تو ان کا سر ظاہر ہو جاتا، سر کھل جاتا. بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا سر ڈھانپنے اور قدموں پر کچھ اذخیر نامی گھاس ڈالنے کا حکم دیا. حالانکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی زیادہ مالدار تھے، لیکن انتقال کے وقت انہوں نے اپنے ترکے میں کوئی چیز ایک چادر کے سوا نہ چھوڑی تھی، ساری چیزیں صدقہ کر چکے تھے زندگی میں. کفن اگر کم پڑ جائے تو ایک ہی کفن میں دو دو لوگوں کو کفن دیا جا سکتا ہے. چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے دو دو آدمیوں کو ایک کپڑے میں جمع کرتے تھے. ایک اور روایت میں ہے، اس کی وضاحت ہے کہ انسان اگر حسب توفیق عمدہ کفن پہنائے لیکن بہت زیادہ قیمتی نہ، جیسے کہ میں نے بتایا ہی آپ کو. چنانچہ ایک روایت آتی ہے جس میں قیمتی کفن سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مال کا ضیاع ہوتا ہے، اور مال کا ضیاع کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. خود ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت آتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے اس کپڑے کو جس پر زعفران کا دھبا تھا کہا دھو لینا، اور اس کے ساتھ دو اور کپڑے ملا کر مجھے کفن دے دینا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یہ تو پرانا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان الحی حق بالجدید من المیت، کہ زندہ آدمی نئے کپڑے کا مردہ سے زیادہ حقدار ہے. مختصر ہے کہ عمدہ کفن تو اچھا ہے لیکن بہت زیادہ قیمتی یا مال کا ضیاع کرنا مناسب نہیں ہے. ہاں، شہید کو انہی کپڑوں میں کفن دیا جائے گا جن میں وہ شہید ہوا ہے. اسی طرح سے میت کے جسم اور کفن کو خوشبو لگانا بہتر ہے، افضل ہے. کفن کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں. ہاں، ایک چیز اور اس میں یاد رہے کہ خوشبو حاجی کو نہیں لگایا جائے. اگر کوئی حالت احرام میں ہے تو اس کو خوشبو نہیں لگایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع لا تطیبوہ، اس کو خوشبو مت لگاؤ. اب البتہ کفن کے لیے مستحب یہ ہے کہ کفن کا رنگ سفید ہو، کپڑے 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے، تو یہ دونوں چیزیں مستحب ہیں. اسی طرح کفن میں جو میں نے بتایا کہ ایک کپڑا بھی ثابت ہے، بلکہ ایک ہی کپڑے میں 2 لوگوں کو کفن دینا بھی ثابت ہے. تو یہ کفن اور غسل کے مسائل تھے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ نماز جنازہ کے مسائل پڑھیں گے. آج کے دن بس اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.